صوبے رکھیے لیکن صوبے قومیتوں کی بنیاد پر نہیں. پاکستان میں قومیتوں کی بنیاد پر صوبے ہیں. یہ غیر اسلامی بات ہے. یہ متصادم ہے یہ بات اسلام سے. یہ اسلام سے جگہ نہیں کھاتی. اٹ از ناٹ ان کانسوننس ود اسلام. یہ بالکل ارادہ مختلف چیز. آپ سب ڈویژنوں کو صوبے بنا دیجیے ود یونٹری فارم آف گورنمنٹ. بات مجھے یہی عرض کرنا ہے. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ہے جو ہمارے ملک میں عام طور پر اسلام کے نفاذ کے مقابلے میں پیش کرتی کہ صاحب ان لوگوں کو کیا بنے گا جن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو فاسق و فاجر ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی جرأت اور وسعت قلبی سے، اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں، ہمارے عرف عام میں جو عالم ہیں ان سے بہت بڑی علمی وسعت قلبی سے یہ فرمایا کہ بھائی فاسق و فاجر کا بھی ایک ووٹ ہوگا جس طرح کہ کیا نام ایک نیکوکار اور متقی کا ووٹ ہوا کرتا ہے. یہ بات، اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو سٹیزن ہوتا ہے وہ جرم کر کے قتل کرنے کے بعد بھی سٹیزن رہتا ہے اسی ملک کا. اسی طرح اسلام کے دائرے سے جب تک کوئی شخص خارج نہیں ہوتا وہ فاسق و فاجر بھی ہوتا مسلمان رہتا ہے اور اس کے سول رائٹس وہی رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو ڈول ڈالا ہے، جو جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اور آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہے، صحیح تعاون اس انداز کا کہ فاسق و فاجر مسلمان اور متقی مسلمان کے سول رائٹس ایک ہیں. اگر اس قسم کی آپ کے وسعت قلبی رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی خلافت کا نظام پاکستان میں کامیاب اور قابل میں نافذ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. سوال کوئی نہیں، صرف ایک اختلاف تھا وہ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں سابق مشیر اقتصادیات UNO جناب کے ایم اعظم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب کے ایم اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی علی سیدنا محمد النبی الامی والمصطفیٰ وسید الکائنات وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب محترم صاحب صدر ڈاکٹر سعد احمد صاحب، مہمانان گرامی، معزز حاضرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا. میرا تعلق حکومت سے، تھوڑا بہت رولنگ کلاسز سے، تھوڑا بہت فوجی حکمرانوں سے اور بہت زیادہ علماء کرام اور تحریک اسلامی سے رہا ہے. اور میں اندرونی خانہ کے حالات شاید کچھ زیادہ جانتا ہوں عوام سے، اور وہ حالات بہت خطرناک ہیں، بہت گمبھیر ہیں جو آپ لوگ حضرات نہیں جانتے. ایسے بھی ہوا کہ 1965 کی جنگ میں ایک بڑی مثبت پلان تھی کہ لاہور کو ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. تو آپ کے فوجیوں نے، جونیئر جوانوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے وہ بلا دی، اور وہ بھلا کرے دو کرنیلوں کا جنہوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے 5 ستمبر کو BRB کنال کراس کر دیا. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے 2 ڈویژنوں کا حملہ روک دیا. ان کو نشان حیدر نہیں ملا، ان کو نشان جرت نہیں ملا. ان لوگوں کو ملا جنہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی اور وہ BRB کے ادھر تھے. یہ باقاعدہ پلان تھی، اس طرح کی اور پلان نہیں. یعنی آپ کے حکمران تو آپ کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو بچا رہے. اللہ بچا رہا ہے آپ کو، مگر آپ کو احساس ہونا چاہیے. حضور ڈاکٹر صاحب نے اپنی پچھلی تقریر میں یہاں پر ایک بات کہی تھی کہ عالم اسلام پر، تمام اسلامی ممالک پر غلامی کے سائے ہیں. میں 19 سال تقریباً مشرق وسطیٰ میں رہا اور میں جانتا ہوں کہ وہ سائے کتنے گہرے ہیں اور ان کے کیا کیا رنگ ہیں. اور اس غم میں میرے لیے یہ غم ذاتی اندرونی یہ مجھے کھاتا رہا. اور 1992 میں جو گلف وار میں ہوا، اخیر وہ نسور بن کے زہر ہوا. اور بات اس نہج پہ پہنچی کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب یہ 1998 میں بات حضرت اتنی آسان نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے ریٹرک کے ساتھ. اب اس سال مجھے جو غم کھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ پھر میں حکمرانوں کے تیور دیکھ رہا ہوں
ایک مذہب شدہ اسلام یہاں رائج کیا جائے گا جو وڈیروں کا سرمایہ داروں کا اسلام ہوگا اور جو غضب اسلامی غضب اللہ کو دعوت دے گا کہ آپ کو تباہ و برباد کر دے. اس سے بہتر ہے مسخ شدہ اسلام پھر رائج کرنے سے بہتر ہے کہ خدا کے واسطے آپ کچھ نہ کریں. میں اپنی عاقبت سے ڈر رہا ہوں کیونکہ میرا بھی تحریک اسلامی سے ظاہری تھوڑا بہت تعلق ہے مگر ڈر ڈر کے نیم دروں کیونکہ میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ مذہب شدہ اسلام رائج کرنے میں بھی نہ پھنس جاؤں اور وہ میرے مرشد کی وہ گارنٹی بھی ختم ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, اس کی ضمانت نہیں دی جاتی مگر سرخ رو ضرور ہوگی. ڈر مجھے یہ ہے کہ میں مذہب شدہ اسلام رائج کرنے میں شامل ہو گیا تو میرا در روح سیاہ ہو جائے گا اور عاقبت برباد ہو جائے گی. یہ عمر کا آخری حصہ ہے. غلامی کے سائے, حضور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا غلامی کے سائے, یہ غلامی کی واللہ زنجیریں ہیں, آپ جانتے نہیں کہ اس میں آپ کتنی بری طرح جکڑے ہیں. یعنی کہ حیرت ہے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ 14 اگست کو جو بڑی پریڈیں ہوتی ہیں, بڑے ہمارے خوشنما نوجوان نکلتے ہیں ہمارے جھنڈے لیے ہوئے, ان ریجمنٹ کی جھنڈوں پہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ پڑھیں کہ بیٹل آنرز کیا لکھی ہوئی ہیں آپ کا سر ندامت سے جھک جائے گا, کسی غیرت مند مسلمان کا سر جھک جائے گا. حضرت قائد اعظم 1948 میں پاکستان بننے کے بعد ایک ریجمنٹ کے معائنے پہ میرم شاہ تشریف لے گئے فرنٹیئر میں, اور جب ان کی نظر ٹیپو سلطان شہید کے نوادرات میں پڑی تو انہوں نے پلٹن کے کمانڈر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ پلٹن کے کرنل نے کہا کہ جناب یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. قائد اعظم نے کہا کہ میں اس تاریخ سے شرمندہ ہوں, اس تاریخ کی شرمندگی ہم سینوں پہ سجائے اپنے جھنڈوں پہ لگائے آپ بھی پھر نہیں. آپ کسی پلٹن میں چلیں گے, پلٹن جہاں کوارٹر گارڈ ہوتی ہے کرنل کا دفتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے جو سلطنت برطانیہ کا جھنڈا ہے وہ شیشے میں چڑھا ہوا ہے, اور اگر حیرت ہے. یعنی کہ جنوبی افریقہ اس پہ جس بری طرح کی حکمرانی تھی ہم پہ نہیں تھی, اور وہ سیاہ فام لوگ بالکل دبے ہوئے تھے, اور چند سال پہلے انہیں آزادی ملی اور وہ آزاد ہوئے. چند سال پہلے انہیں آزادی ملی اور وہ بالکل آزاد ہیں. ہمیں 50 سال پہلے آزادی ملی, ہم اب بھی غلام, واللہ ہم غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں. انہوں نے سچائی کمیشن بنا دیا, بڑے بڑے جابر سفید فام حکمرانوں کو سامنے کھڑا کر دیا, اور سب جھوٹ اور سچائی دودھ پانی کی طرح صاف کر دی, علیحدہ کر دی. اور ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کر دیں. ہم یہ قوم کو بتائیں کہ وہ فوج جس نے ہتھیار ڈالے تو اس کے پیچھے کیا سازش تھی, یہ نہیں بتایا جاتا. حیرت کی بات آپ حیران ہوں گے سن کے, آپ نے شاید ٹائم میگزین میں نیوز ویک میں 5-6 مہینے پہلے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی منڈیلا کی تھی جس نے سفید فام لوگوں سے اقتدار چھین لیا ہے نان وائلنس طریقے کی طرح, ان کی جو ANC گوریلا ونگ کا انچارج تھا اس کو ساؤتھ افریقہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا. ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم جہاد افغانستان, جہاد کشمیر کے ایک دلیر سپاہی کو اپنی فوج میں جنرل بنا دیں. میں نے, آپ یہاں بیٹھے تھے جنرل صاحب, میں نے بات بتائی, انہوں نے کہا نہیں یہ فوجی ادارہ رہ گیا ہے جو باقی ہے. یعنی اللہ رسول کے نام لینے والے اس ملک میں تو سب ضائع ہو چکے ہیں, صرف فوج جو انگریز کے نام پہ قائم ہے وہ باقی, وہ اسلام لائے کہ آپ بیوقوف قوم ہیں. ہم کن سے امیدیں لگا رہے ہیں, بتوں سے امیدیں لگا رہے ہیں. 50 سالہ ہماری یہ آزادی کا المیہ یہ نہیں واللہ کہ ہم یہاں اسلام رائج نہیں کر سکے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہو سکے. ایک قوم جو آزاد نہیں ہے انگریز کی غلامی سے وہ کیا اسلام لائے گی. اسلامی نظام میں رکاوٹ ایک ہمارے علماء کرام بھی ہیں, وہ ریٹرک ہیں. آپ کو آگے جیسے تقریر سنی کہ سب ٹھیک ہے, یہ اسلامی ریاست ہے, یہ کفر کی ریاست ہے سر, یہاں ہر عدالت کفر پہ مبنی ہے.
یعنی کہ یہاں تک DIG ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر